السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج منگل کا دن 20 شعبان 1441 ہجری 14 اپریل 2020 عیسوی اور ہمارے سبق کا موضوع رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام التوبہ اور سورہ توبہ کی جو آیت مبارکہ آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے 83۔ تذکرہ منافقین ہی کا چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ، پس اگر اللہ تعالیٰ لوٹا دیں آپ کو إِلَىٰ طَائِفَةٍ ایک گروہ کی طرف منہم جو ان میں سے ہیں، فَاسْتَأْذَنُوكَ تو یہ ظالم آپ سے اجازت مانگیں گے للخروج نکلنے کی، فقل پس آپ فرما دیں لن تخرجوا ہرگز نہ نکلو معیہ میرے ساتھ ابداً کبھی بھی، ولن تقاتلوا اور تم ہرگز لڑائی نہ کرو معیہ میرے ساتھ عدوا دشمن کے خلاف، انکم بے شک تم رضیتم راضی ہو چکے ہو بالقعود پیچھے بیٹھنے کے ساتھ، اول مرات پہلی مرتبہ، فاقعدوا پس تم بیٹھے رہو مع الخالفین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا ہے، بعد محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائیں اور وہ آپ سے اللہ کی راہ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں تو آپ فرما دیں کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ ہی میرے ساتھ دشمن سے لڑائی کرو گے، تم پہلی دفعہ پیچھے بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی غزوہ سے، خاص طور پر غزوہ تبوک سے واپس لوٹاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ جن کو امام قتادہ فرماتے ہیں کہ 12 افراد تھے، اگر یہ آپ سے نکلنے کی اجازت مانگیں کہ جب اگلا غزوہ آئے گا، اگلی جنگ ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے، تو آپ بطور سزا کے ان کو کہہ دیں کہ لن تخرجوا معی ابدا ولن تقاتلوا معی عدوا، تم ہرگز میرے ساتھ نہیں نکل سکتے اور نہ ہی تمہیں میرے ساتھ مل کر دشمن کے خلاف لڑنے کی اجازت ہے۔ یہ ایک ان کی سزا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، جب تم پہلی مرتبہ پیچھے بیٹھنے کے ساتھ راضی تھے تو پھر دوبارہ کیا ضرورت ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 لے کر آئے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جس طرح یہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے۔ تو اصل بات یہ ہے، یہاں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا پیارا جملہ نقل کیا ہے، میں وہ ضرور عربی میں نقل کروں گا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جَزَاءِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ بَعْدَهَا كَمَا أَنَّ مِن ثَوَابِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةِ بَعْدَهَا، کہ برائی کی قباحت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد انسان پھر برائی کی راہ پر چل نکلتا ہے، اور جب انسان نیکی کی راہ پر چلتا ہے تو نیکی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلی نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، جس طرح کے آگے سورۃ الفتح کی 15ویں آیت مبارکہ آ رہی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. پیچھے رہ جانے والے جب تمہیں دیکھیں گے کہ تم مال غنیمت کی طرف بڑھتے ہو تو پھر ان کے دل میں لالچ آتا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ اللہ کے کلام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. آپ فرما دیں کہ تم ہمارے پیچھے مت آؤ، تم وہی ہو جن کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ منافقین کا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر لڑنے کا عہد کرنا، اس کے پیچھے لالچ کا جذبہ ہے، اس کے پیچھے جذبہ جہاد یا آخرت نہیں. تو فرمایا فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو غزوہ سے پیچھے رہ گئے تھے تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ. اور امام قتادہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ مل جاؤ، لیکن ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس کی نفی کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر خواتین کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر مردوں ہی کی بات ہو رہی ہے. تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی تھا. آئیے دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیں کہ اہل علم اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں. اہل علم فرماتے ہیں کہ آخرت کا مسئلہ تو بات کا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں منافقین کو سزا دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئیں تو ان میں سے پیچھے رہ جانے والے جو منافقین ہیں ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ آپ کے پاس آئے گا اور آ کر یہ کہے گا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ السلام کو جو غیب کا علم تھا وہ رب کائنات کا بتایا ہوا تھا. یہاں اہل علم نے ایک اور نقطہ بیان فرمایا ہے جو آگے آ رہا ہے. تین پیچھے رہ جانے والے صحابہ اکرام وہ ان میں شامل نہیں ہیں. معزز خواتین و حضرات، کوئی بدبخت اٹھ کر ان پر تان توڑنے کی کوشش کرے تو اس کا جواب آگے آ رہا ہے. تو یہ ظالم پھر آقا علیہ السلام سے باقاعدہ اجازت طلب کرتے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، جب اگلا مرحلہ آئے گا، اگلا غزوہ آئے گا تو ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے. رب کائنات نے نفی فرما دی. فرمایا قل لن تخرجوا معي ابدا. لام نون فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، مستقبل منفی کی تاکید کے معنی میں کر دیتا ہے. ابدا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن رب کائنات نے تاکیدی طور پر یہ بات لکھ دی کہ خبردار خبردار خبردار، یہ منافقین جن کا مقصد صرف اور صرف مال غنیمت ہے، مسلمانوں کی شکست پر خوش ہونے والے اندر سے کالے، ان سے آپ فرما دیجئے کہ تم میرے ساتھ مل کر نہ دشمن کے خلاف نکل سکتے ہو نہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہو، اس لیے کہ تمہاری فطرت ہے، تم جڑیں کاٹنے والے ہو، جس طرح تم نے غزوہ احزاب کے موقع پر بد عہدی کی تھی. تو فرمایا انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ. جو ایک دفعہ پیچھے بیٹھ جائے، اپنا شمار عورتوں میں کرے، اپنا شمار بچوں میں کرے، اپنا شمار بوڑھوں میں، بیماروں میں کرے، معذوروں میں کرے، اس کو ہم دوبارہ نہیں بلاتے. اس سے ایک اور بڑا اہم نقطہ اہل علم نے اخذ کیا ہے، اور وہ یہ کہ میں اور آپ یہ جو چند ٹکے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے. معزز خواتین و حضرات، اس ذات کا ہم پر فضل و کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں کہ ہم نیکی کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں. رب کائنات ہمارے محتاج نہیں. اس لیے فرمایا لن تخرجوا معي ابدا، کہ تم نے بذات خود ذلت کا راستہ اختیار کیا، اور یہ ذلت ہے کہ مردوں کی طرح میدان میں نکل کر لڑنے کی بجائے تم نے پیچھے رہنے کو ترجیح دی، اور تم ان لوگوں میں سے ہو گئے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، شر پسند، فسادی، ہدایت سے دور. اور یہ ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق موجودہ دور کے ساتھ بھی ہے، جس طرح کہ ہم پیچھے سورۃ النساء میں پڑھ کر آئے ہیں کہ جب مسلمانوں کو کامیابی ملے تو ان منافقین کے معدے میں اینٹھن ہونے لگتی ہے، اور جب مسلمانوں کو تھوڑی سی مار پڑ جائے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. آج اس وقت جب کہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں
ساری دنیا کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اٹلی کے اندر روزانہ 1000 سے زیادہ لوگ کرونا سے مر رہے ہیں۔ امریکہ میں یہ اوسط 1500 سے 2000 روزانہ کے درمیان ہے۔ بڑی تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے، اور مشرقی طوطے اس تکلیف میں پیش ہیں۔ لیکن کسی کو اس بات کا احساس ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں روزانہ کتنے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے؟ کسی کو اس بات کا احساس ہے کہ ملک شام کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو اس بات کا احساس ہے کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، کتنے مسلمان روزانہ شہید ہو رہے ہیں؟ نہیں، یہ ہے منافقین کا اصل چہرہ۔ اور یہاں پر ایک بڑی قیمتی بات اہل علم نے نقل فرمائی ہے، تفسیر الخازن والے بزرگ بڑی پیاری بات لے کر آئے ہیں۔ میں یہاں پر وہ عربی عبارت نقل کرنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ظَهَرَ مِنْهُ مَكْرُوهٌ وَخِدَاعٌ وَبِدْعَةٌ يَجِبُ الْانْقِطَاعَ عَنْهُ وَتَرْكَ مُصَاحِبَتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مَنَعَ الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْخُرُوجِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى الْجِهَادِ۔ بڑی پیاری بات ہے۔ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ جب کسی آدمی سے دھوکہ، بدعت، فراڈ، فریب جو ہے وہ ظاہر ہو جائے تو اس سے اپنے تعلقات منقطع کر لینے چاہیے اور اس کے ساتھ دوستی چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہاں پر منافقین کو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے سے منع فرما دیا جہاد کے لیے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی منافقت ظاہر ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس لیے کہ مسلمان بار بار دھوکہ نہیں کھا سکتا، مسلمان کو بار بار ایک جگہ سے ڈنگ نہیں پڑ سکتا۔ تو معزز خواتین و حضرات، قرآن چونکہ بنیادی طور پر تربیت اور اصلاح کی کتاب ہے، تو یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں منافقین کا رویہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی بتائی۔ اور یہی بات آج ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، ہمیں ایسے لوگوں کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔